ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. سب سے پہلے تو یہ ویسے خواجہ آصف صاحب کا سوال آپ کو سمجھ میں آیا کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیوں مذاکراتی کمیٹی بنی, کون مذاکرات کرا رہا ہے, کیوں مذاکرات کرا رہا ہے, آپ کو کیوں بیٹھے ہیں, آپ کو کسی نے بٹھایا ہے, پیچھے سے کوئی پریشر ہے, کوئی دباؤ ہے کہ بھئی بیٹھنا ہے؟ خواجہ صاحب کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, شاید عمر کا تقاضا ہے, لیکن کچھ ایام قبل یہ مذاکرات کی تجویز میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پیش کی اور پہلے مقرر خواجہ صاحب ہی تھے. اس نے اس مذاکرات کی پیشکش کو جو ہے تازہ واقع جوں کا قرار دیا تھا. دوسری بات یہ سوال خواجہ صاحب کو پوچھنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب سے, جنہوں نے یہ کمیٹی نامزد کی ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو میں نے اپنی اس میں بھی کہا تھا, تقریر میں بھی, خواجہ صاحب زبان جو ہے نا ان کی بڑی ہی آگ اگلتی ہے, خصوصاً ہمارے حوالے سے. کم از کم بڑے ہی زیرک اور معمر اور بڑے ہی ایک نامور سیاستدان ہیں, ان کو چاہیے کہ مذاکرات کو موقع دیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کی زبان سے کون سے پھول جھڑتے ہیں, اس لیے ان کی زبان سے آگ نکلتی ہے. یہ بات ہوئی تھی اسمبلی کے اندر بھی, انہوں نے کہا جیسے آپ بات کرتے پھر مجھے آگ ہی نہیں جھڑے گی نا میرے منہ سے, آپ ماحول ہی ایسے کریٹ کر دیتے ہیں. خواجہ صاحب کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں بیٹھا ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اپوزیشن والے گیلے کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اقتدار والے تحمل اور برداشت دکھاتے ہیں. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہم سے زیادہ جو ہیں آپ تارڑ صاحب کو سنیں, کبھی بھی مطلب اس کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نہیں سنے ہیں. تو انفارمیشن منسٹر کا کام ہی ہے, مطلب کسی انفارمیشن منسٹر کے منہ سے آپ نے اچھی باتیں کبھی سنی ہے کسی بھی حکومت کا؟ کام ہی ہے کہ بھائی اگریسو. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اگر جھوٹ کو افورڈ کر سکتا ہے, مثال کے طور پہ جس طرح یہ 26 نومبر کے واقعات میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, اور جس انداز میں وزیر اطلاعات نے جو نیریٹو پیش کیا, اور آج جو حالات ہیں اس پہ کم از کم سے معافی مانگنی چاہیے. پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو حقائق کی جانکاری ہو. وزیر اطلاعات اگر آ کے اتنے بڑے واقعے پہ اس طریقے سے پردہ پوشی ڈالے گا, بہرحال یہ باتیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ ہم جو ہیں یہ ان باتوں کا ذکر کریں جب 2 تاریخ کو ہم نے پھر بیٹھنا ہے. صرف اتنی سی میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, نون اور حزب اقتدار کی تمام پارٹیوں سے, کہ خدا را پاکستان کا سوچیں. ہمیں مذاکرات ہماری نہ مجبوری ہے نہ کمزوری ہے, اور ہم بھگت رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر بھگتنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. جس طرح خان جو ہے 500 ایام سے زیادہ جیل بھگت گیا, اور ہم مزید بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن جو حشر سیاست کا ہوا, جو اداروں کا بن رہا ہے, جو آپ نے عدلیہ کا جو پکچر پورٹرے کیا ہے, اور پاکستان میں جو بدامنی غیر یقینی صورتحال, معیشت قرض پہ کڑی, ان تمام چیزوں کا سوچیں تو پھر یہ اپنی زبان کو جو ہے تھوڑا سا ہمیں قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ رواداری کو ہم. لیکن حالات ابھی پہلے سے تو بہتر ہے نا, پہلے تو دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھا, ایٹ لیسٹ بیٹھ کے بات تو کریں نا, ہمیں مزید بہتر کرنا ہوگا. ٹیمپریچر تو نیچے آیا نا. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا اچھی بات کہی ہے, جو جواب دیا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دیں, اور کچھ دے کے اصول پہ معاملات جو ہیں ملک کی بہتر مستقبل میں سدھارے جا سکتے ہیں. ملک کا بہتر مستقبل کے لیے بیٹھنا چاہیے, لیکن ذرا انڈیویجولی آپ سب کے اپنے اپنے سیاسی بیانیے پہ آ جاتے ہیں نا. آپ سے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں اور اس نظام کو چلنے دیں, اس حکومت کو چلنے دیں, تو آپ کا تو 2024 کا بیانیہ دھڑم سے گر جائے گا نا نیچے. اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں آپ؟ ہٹ سکتے ہیں نہیں. میں دیکھیے, اگر وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نتائج کو تسلیم کریں, اور نتائج کے تسلیم کرنے کے نتیجے میں وہ کیا ہم سے یہ چاہیں گے کہ ہم نے جو عدالتوں میں چیلنج کیا ہے اس کی پیروی نہ کریں؟ دیکھیے ہلکی پھلکی اپوزیشن کرتے رہے نا, جیسے انہوں نے بھی کی تھی 2018 کے بعد. آپ کرتے رہیں, چیلنج بھی کریں, چھوٹے موٹے جلسے بھی کریں, تقریریں بھی کریں, بس چلنے دیں حکومت کو. سڑکوں پہ نہ آئیں, بار بار اسلام آباد نہ آیا کریں. چھوٹے موٹے جلسے, بڑے جلسوں میں کیا قباحت ہے. پاکستان کے عوام کو سیاسی شعور کی ضرورت ہے, اور سڑکوں پہ آنے میں کیا قباحت ہے. آرٹیکل 16 کو ڈیلیٹ کر دیں, جو آئین آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کا.
کہ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دی جائے ہم تو منکر قرآن ہو جائیں گے. قرآن حکیم ہدایت کرتا ہے کہ جہاں ظلم ہو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے آواز اٹھاؤ. اور دنیا میں اقوام کی تاریخ ہی اسی طرح بنی ہے. جو اقوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور جبر پہ سرنگو ہوتے گئے آج ان کی نوادرات میں اشیاء پائی جاتی ہیں تاریخ میں. ہم نے اگر قوم بننا ہے، دیکھیے نکاراگو کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ سیریا میں جو ابھی ہوا ہے، یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اگر وہاں پہ اس طرح کے لوگ اپنے شعور کے بل بوتے پہ نظام کو گرا سکتے ہیں تو پاکستان میں اس کے لیے تحریک کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ 76 سال کے نظام نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ 2024 کے نتائج کو ماننے، اس کے لیے گنجائش پیدا کرنے، موجودہ حکومت کو ایک کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے مطالبے کی گنجائش تحریک انصاف نکال سکتی یا نہیں نکال سکتی؟ اس طرح نکل سکتا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اگر ہم نے بھی اگر ان کو تھوڑی بہت قیمت ادا کرنی ہے تو سب سے جو گلے کا کانٹا ہے نا اس نظام کا اور اس حکومت کا اور ان تمام سیاسی قوتوں کا جو ہمارے مخالف ہیں، وہ ہیں 8 فروری کے الیکشن. جی 8 فروری کے الیکشن کا اگر آڈٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کو ہم بھول سکتے ہیں.